کالذی مانند اس شخص کے استہوت الشیاطین جس کو پریشان کر دے جنات فی الارض جنگل میں حیرانہ حیران چھوڑ کر. جیسے ایک شخص کو جن اٹھا کر جنگل لے گئے، وہاں جن چلے گئے اور یہ پریشان کھڑا ہے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی ہے جو پکارتے ہیں اس کو سیدھے راستے کی طرف کہ آؤ ہمارے پاس. اللہ، جنات کا تعلق زیادہ تر جنگلات سے ہے، کنووں سے ہے، غیر آباد خالی مکان سے ہے، کیونکہ ان میں وحشت بہت زیادہ ہے، وحوش ہے وحوش. اور جس سرزمین پر انسان آباد ہونے لگتے یہ کوشش کرتے ہیں کہ نقصانات پہنچے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جس جگہ سورہ بقرہ پڑھ لی گئی اللہ وہاں سے سحر و جن خراب اثرات سب ہٹا دے گا. قل آپ فرمائیے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے. وَأُمِرْتُ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مان جاؤں رب العالمین کے لیے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ قائم کرو نماز اور اللہ سے ڈرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین حکمت کے ساتھ. بالحق یعنی للحق، اللہ تعالی حق ہے. اللہ نے اپنی خدائی منوانے کے لیے آسمان و زمین پیدا کی. یا بالحق سے مراد ہے دین حق، آسمان و زمین دلیل ہے حقانیت دین. یا حق سے مراد قرآن ہے، قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق پہ فکر کرو. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن وہ کہے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا کہنا اٹل ہوتا ہے. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کے کہنے کے بعد دیر نہیں. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کا راج ہے جس دن پھونکا جائے گا بنسری. اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں بنسری دی گئی. حضرت نے معراج کی رات دیکھا، اسرافیل علیہ السلام کی ایک ٹانگ آگے ہے ایک پیچھے، اور بنسری منہ کے ساتھ لگائے ہوئے، ان کے سوراخوں پر انگلیاں رکھیے. آپ نے دیکھا اور جبریل سے کہا یہ کیا ہو رہا؟ کہا یہ امر اللہ کا منتظر ہے، یہ پھونکے اور قیامت برپا ہو جائے گی. اس لیے معراج سے واپسی پر پھر آپ ہنستے نہیں تھے. فرمایا میں نے اسرافیل کو دیکھا ہے، سور منہ پر رکھا ہوا ہے، اب بس بجانے کے انتظار میں کھڑا ہے. حکم مل جائے اور وہ بجائے اور سارا جہان ملیا میٹ ہو جائے. اللہ، مزمار بنسری کو کہتے ہیں، بجنے والی بنسری کو، چونکہ عموماً اس کے ذریعے عشقی اشعار ہوتے ہیں، ربائی اور غزل، اور نفس کو گناہوں پر آمادہ، اس لیے حدیث شریف میں منع فرمایا ہے. خاص کر قبرستان کے حدود میں سخت ناپسندیدہ ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس اللہ کا راج ہے جس دن پھونکا جائے گا بنسری میں. ایک دفعہ پھونکا جائے گا سب ہلاک ہوں گے، دوبارہ پھونکا جائے گا سب اٹھ کے روانہ ہوں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں 4 دفعہ پھونکا جائے گا. عجیب بات سنو، بنسری پھونک نہ فرمایا، بنسری بجانا نہیں فرمایا. اللہ ہو، پھونکنا، کیونکہ بجانے میں شیطنت ہے اور تعیش ہے. عالم الغیب و شہادت، وہ غیب دان اور ظاہر کا ہے، غیب و ظاہر سب جانتے. هو الحکیم الحکیم خبیر، اور وہ اللہ حکمت والے خبردار ہے. غیب مخلوق کی مناسبت سے، اللہ کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کرنے کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد آزر سے. ابراہیم علیہ السلام ابو انبیاء بنی اسرائیل و اسماعیل، روئے زمین کے برگزیدہ پیغمبر، خلیل اللہ، خلیل الرحمن.
جن کے سلاسل اولاد میں سلاسل نبوت جاری رہے۔ فیروز آبادی نے کہا ہے بصائر و ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز میں کہ قرآن کریم کے اندر 52 جگہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور 55 جگہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ ابراہیم یہ عجمہ ہے، عبد الرحیم مہربان باپ، ابراہیم عبد الرحیم، کیونکہ حضرت نے 2 بیٹے ذبح کے لیے پیش کیے، اسماعیل کو جوار کعبہ میں اور اسحاق کو جوار قدس میں، اس لیے شیطان نے یہ بات اڑائی کہ بہت ظالم باپ ہے، تو اللہ نے ان کا نام رکھا ابراہیم عبد الرحیم۔ ابراہیم اور یوسف یہ غموم کے نام ہیں، ابراہیم اور یوسف ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، اور اس کی تفصیل مسعودی مورخ دنیا نے اپنی کتاب مروج الذہب و معادن الجوہر میں فرمائی، 4 جلدوں میں پوری دنیا کا سفر کیا۔ آزر، حضرت کے والد کا نام آزر بطور لقب کے تھا، اصل نام تھا طارح۔ آزر زوراور، ڈیر لے زورور، اور نمرود جب تخت پر بیٹھ جاتا تھا تو اس کے سر پر ایک تاج رکھا جاتا تھا، جب تک وہ تاج سر پہ نہ ہوتا وہ فیصلے نہیں کر سکتا تھا، اور وہ تاج نمرود کے سر پر ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر رکھتے تھے۔ اللہ نے ایسے گھرانے میں اپنے خلیل اور توحید کا سرچشمہ پیدا کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والد نہیں ہے چچا ہے، یہ غلط کہتے ہیں، نہایت کمزور اور کمعقل قول ہے۔ اللہ نے جب بھی ذکر کیا لے ابی ہے، لے ابی ہے، یا ابتے یا ابتے، حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کو لینا عقل مندوں کا کام نہیں۔ ابن جریر لکھتے ہیں والصواب، صحیح بات یہ ہے ان اسم ابیہ آزر، کہ حضرت کے والد کا نام آزر ہے۔ قال ابن کثیر، ابن کثیر کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ جَيِّدٌ قَوِيٌّ، یہ بات بڑی مضبوط بات کہی ہے، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ جَيِّدٌ قَوِيٌّ۔ یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے اتتخذوا اصناما آلہا، آیا بناتے ہو بتوں کو مشکل کشاں، یہ جو آپ نے مورتیاں بنائی ہے ابا جان یہ مشکل کشاں ہیں آپ کے۔ انی اراک وقومک، بے شک میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو فی ضلال مبین، کھلی غلطی میں، بڑی سخت گمراہی کی بات ہے۔ یہ عنوان ہے واقعہ کا کہ حضرت اتنے مخلص تھے اور اس قدر دین میں سربکف تھے کہ اپنے والد کو بھی حق بیان کرتے تھے، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمان و زمین کے۔ ملکوت، اس میں 28 اقوال ہیں، چیدہ اقوال، دلائل التوحید فی ملکہ و خلقہ۔ ملکوت سے مراد ہے اللہ کی وحدت و فردت کے دلائل ملک و خلق میں، دلائل التوحید فی ملکہ و خلقہ۔ قال مجاہد فرجت له السماوات السبع فنظر الى ما فیہن،
اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کھولے، عرش تک دیکھنے لگے، ساتوں زمینیں کھولی، فرش تک، تحت الثری تک دیکھنے لگے۔ تفسیر مدارج جلد 254۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع کر کے فرمایا، میں نے ان پر آسمان و زمین کے عجائب کھول دیے۔ اس میں اشارہ ہے کہ موحد کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوگی، اور دلائل اس وقت قوی ہو جاتی ہے جب وہ توحید پر دی جاتی ہے، اور توحید کے مقابلے میں تمام دلائل کمزور و نکمی ہیں۔ اور یوں ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو عجائب آسمان و زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں پختہ یقین والوں میں سے۔ یقین اللہ تعالیٰ نے ان کا خوب بڑھایا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ جس وقت اندھیری ہو گئی حضرت کے سامنے رات، رآ کوكبا، حضرت نے دیکھا ستارہ، جو سب سے پہلے مغرب کے بعد طلوع ہوتا ہے دیر تک۔ قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، فرمایا میں پسند نہیں کرتا ڈوبنے والوں کو۔ افلا، ڈوبنا، یہ قوم میں عادت تھی، کچھ لوگ ستارہ پرست تھے، ان کی غلطی پکڑی اور واضح کی کہ جو کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ خدا نہیں۔ فلما رأى القمر بازغا، جس وقت دیکھا چاند چمکتا ہوا، کوكب اور قمر دونوں عربی میں مذکر ہے۔ قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب چاند کی چاندنی گئی، قال لئن لم يهدني ربی، اگر مجھے پختہ نہ کرتا میرا رب، لأكونن من القوم الضالين، یقیناً ہو جاتا میں ان لوگوں میں سے جو بہک چکے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا حضرت نے سورج درخشاں، سورج کی شعاعیں، سورج کی کرنیں، سورج کی ضیاءپاشیاں دن کو خوب اجالا اور خوب روشن کر چکی ہے۔ قال ھذا ربی، یہ رب ہوگا، ھذا اکبر، یہ تو اور سب سے بڑھ کر ہے۔ فلما افلت، جب سورج ڈوب گیا، قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جو تم شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں موڑ چکا ہوں اپنا چہرہ اس کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، یکسو ہو کر، حنیفاً حال ہے وجہت سے، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ ایک ایک کر کے خدا کے معبود باطل کو رد کر دیا۔ یہ سمجھانے کا طریقہ ہے کہ سارے مسئلے ایک دن میں نہ بیان کرو، نئی جگہ میں ایک مسئلہ بیان کرو اللہ کی توحید کا بڑی شان و عظمت کے ساتھ، اور ایسا بیان کرو کہ انبیاء اور اولیاء زندے تھے مردے خدا کے محتاج نظر آ جائے۔ اللہ کس طرح توحید بیان کرتے، آہا ہا،